یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے کرنا. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ابو بکر خدا بخش نام ہے اس کا, وہ اس وقت قادیانی ہے, آپ لوگوں کے اوپر اپوائنٹ ہوا ہوا ہے. اور یہ جو سائبر کرائم ونگ جتنا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے متعلقہ ونگز ہیں, یہ PTI کے دوست بیٹھے ہیں, آپ کے بھی میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس پہ لازمی آپ نے ایکشن لینا ہے. ثبوت کے ساتھ میں لایا ہوں. ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے تھوڑے سے فاصلے پہ قادیانیوں نے 33 کنال 7 مرلے پر مشتمل زمین خریدی ہے, جس پر وہ اسلام آباد میں اپنا مرکز بنائیں گے. سارے وہ ان کے جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں وہ اس میں ہیں, اور اس مرکز میں بیٹھ کے کیا پاکستان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کی جائے گی, کس طریقے سے وہ ہمارے تعلیمی نصاب پہ آ کے چیزیں امینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آج کی ہی آپ کی نیوز پیپرز کی کٹنگز میں ہے کہ آرٹیکل نمبر 295C and 295A and 298 should be excluded from the Constitution of Pakistan. یہ امریکہ کی جو ریکویسٹ آپ لوگوں کے لیے, ریکویسٹ تو نہیں, وہ آرڈر ہے, اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس آرڈر کو وہ اوبے کرنے کی پوری کوشش کریں گے. لہٰذا دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم اس پہ ایک اسٹرانگ نیریٹو دیں, کیونکہ یہ ہماری پلس چیک کی جا رہی ہے. اگر کسی کو اسرائیلی جھنڈا پکڑا کے بٹھا دیا جاتا ہے, وہ بھی پلس چیک کی جاتی ہے کہ پاکستانی عوام کا رد عمل کیا ہوگا. کوئی حلف نامے میں ترمیم ہوتی ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی وہ سازش سے زیادہ آپ کی پلس چیک کی جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ کی پلس چیک کرنے میں اگر کمی ہو گئی, آپ نے مؤثر جواب نہ دیا, تو وہ پورا قانون سرے سے خراب کر سکتے ہیں. لہٰذا اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا, میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ میں یہ چیز آپ کے سامنے لاؤں, کہ یہ چیز میں آپ سب کو PDF کی صورت میں دے بھی دوں گا, اور جتنے ان کے مین عہدے داران ہیں ان سب کا ڈیٹا بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. اس پہ آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے کہ یہ چیز اسلام آباد میں نہ بننے پائے. تو اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سارے نظریاتی لوگ ہیں اور ہم لوگ موقع تلاش کرتے ہیں کہ ٹاپک کوئی بھی ہو, ہم نے اپنے نظریے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کرنا ہے. سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے, تعلیم کے بجٹ پہ بھی بات ہوئی کہ اسے مزید بڑھانا چاہیے. تعلیم جو ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ کیسی ہے, اسے مزید کس طریقے سے بہتر کیا جائے, اس پہ بھی بحث ہوئی. لیکن کون سی تعلیم دینی چاہیے, اس پہ آج نہ حکومتی ایوانوں میں بات ہو رہی ہے, نہ آپ کے پارلیمان میں بات ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی پبلک میں بھی وہ بات نہیں ہو رہی. انڈائریکٹلی کچھ دوستوں نے اس پہ ذکر کیا. یکساں تعلیمی نظام پہ آپ کی جماعت نے بڑا پازیٹیو ایک رول پلے کیا تھا, لیکن تعلیمی نظام ہونا کیا چاہیے. ہمارے 6 7ویں کلاس کے بچے کو بتایا جاتا ہے, ہماری بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ سنڈریلا صاحبہ ماں باپ سے چھپ کے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میڈیا اسے آئیڈیلائز کرتے ہوئے قندیل بلوچ پہ باغی کے نام سے ایک ڈرامہ بنا دیتا ہے. تو قوم کی بیٹی کو ہم کیا بنا رہے ہیں, یہ ہم سب کے سامنے ہو گیا. دوسری بات, FSC آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. ہم سارے اس فیز سے گزر کے آئے کہ کیتھرین صاحبہ انتقال فرما دیتی ہیں, انتقال ہو جاتا ہے ان کا, اور انہی کے عشق میں مسٹر چپ صاحب بھی جو ہے وہ وصال فرما لیتے ہیں, اور پورے 1 سال ایک ایسا لا حاصل مضمون پڑھا کے آپ کو ضائع کیا جاتا ہے. انگلش لٹریچر میں ہی کیا ایک ایسی کتاب انٹروڈیوس نہیں ہو سکتی جو محمد بن قاسم پہ لکھی گئی ہو. انگلش لٹریچر میں ہی کیا ایسی کوئی کتاب متعارف نہیں کی جا سکتی جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پہ لکھی ہو. آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, آپ کے نظریاتی اساس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, یہ نور الدین زنگی سے بہتر آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا. آپ کے ڈپلومیٹک افیئرس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ چیزیں جو شاید آپ ایک دور میں سوچ رہے ہو کہ آپ اس کو کور اپ کر ہی نہیں سکتے, ان تمام نیریٹیوز کا کوئی کاؤنٹر نیریٹیو لا ہی نہیں سکتے. اس کے مناسبت سے سب سے بہترین اگر کوئی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے تو لٹریچر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مضمون ایڈ کر کے ہی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں سے اٹھ کے بیت المقدس کو فتح کر کے آئے. اسی طریقے سے تعلیمی نصاب کو میں آج سمجھتا ہوں کہ اس اعلامیہ کا حصہ بنایا جائے. ہمارے بڑے بھائی ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو لازمی ایڈ اپ کیا جائے
کہ جب تک تعلیمی نصاب تبدیل نہیں ہوگا ہم جو مرضی کر لیں، سب تعلیم جو ہے وہ فری ہو جائے بچوں کے لیے، وہ فتنے سے کم نہیں ہوگی، وہ ایک ناسور سے کم نہیں ہوگی ایسی تعلیم جو کہ آپ کے بچوں کو الہادیت کی طرف لے کے جا رہی ہے، ایتھزم کی طرف۔ لبرلزم تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، تو کیڑے مکوڑے۔ سیکولرزم بھی ایک کیڑا ہے، جو اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اوپر، جو ان کیڑوں کو جنم دے رہی ہے، وہ تو ایتھزم ہے۔ بچوں کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ 80s اور 90s میں آپ اگر بزرگوں سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے تعلیمی اداروں میں اس کو فیشن سمجھا جاتا تھا کہ آپ اسلام پہ اعتراض کریں، سوالات کریں، تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو کون آ کے دے گا؟ اس پہ کوئی بورڈ نہیں بنایا گیا آج تک، نمبر 1۔ نمبر 2، فیس سٹرکچر پہ بات ہوئی، میں نہیں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ایک ذکر کیا، ہمارے TLP کے دوست تھے، بیوروکریسی سے ریلیٹڈ، میں اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ایڈیشنل، یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے کرنا، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ابو بکر خدا بخش نام ہے اس کا، وہ اس وقت قادیانی ہے، آپ لوگوں کے اوپر اپوائنٹ ہوا ہوا ہے، اور یہ جو سائبر کرائم ونگ جتنا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے متعلقہ ونگز ہیں، یہ PTI کے دوست بیٹھے ہیں، آپ کے بھی میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس پہ لازمی آپ نے ایکشن لینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس تھا، جس میں انہوں نے گستاخ بلاگرز کو آن بورڈ لے کے ان کو سزا دینی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بلاگرز غائب ہو گئے تھے ملک سے، وہ باہر جا چکے تھے، جس میں کئی ایسے نام ہیں، نام لوں گا تو ان کی اپنی پروموشن ہوگی اور اقوام متحدہ اور انہیں ریلیف دے گا، اس لیے نام نہیں لیتا میں۔ لہٰذا وہ کس طریقے سے ان کے ID کارڈ چینج ہوئے، کس طریقے سے ان کے پاسپورٹس کے نام چینج ہوئے، کیونکہ نام تو ECL میں تھے۔ یہ ساری چیزیں کون سے لوگ اداروں میں بیٹھ کے اور محکمہ میں کر سکتے ہیں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور کون سا طبقہ کر سکتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اداروں میں انگریس کر چکا ہے کہ ایک DG ہوتا ہے، DG کے بعد سارا اختیار ایڈیشنل DG کو ہی ہوتا ہے، وہ ایک قادیانی بیٹھا ہوا اور اتنے حساس ادارے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائیں کہ پاکستان کے جو مقتدر اور حساس ادارے ہیں، ان میں خدارہ آپ قادیانیوں کو، کیونکہ یہ سرٹیفائیڈ ہے کہ they are neither sincere with Islam، مائنورٹیز کی بات الگ ہے، they were nor they are sincere with پاکستان، مطلب یہ پاکستان کے آئین کو وہ ایک سو کالڈ نوبل پرائز کا جسے دے دیا گیا تھا ماضی میں، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان کے آئین کو نعوذ باللہ میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ تو ایسا شخص اور ایسے شخص کے فالوورز، انہیں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان سے سنسیئر ہوں گے، جن کو پاکستان کا آئین ہی تسلیم نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اچھا، آگے میں عافیہ صدیقی صاحبہ کے ذکر ہوا، اس پہ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ جیسے ہی ہمارا لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے، ہم نے کنٹری وائڈ جلسوں کا اعلان کیا تھا۔ 8 پوائنٹ ایجنڈا میں پہلا ایجنڈا جو تھا تعلیمی نصاب کے بعد، وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا ہی تھا، اور کراچی نشتر پار سے ہم لوگ وہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ ایک اور چیز جو سر آپ نے ذکر کیا پرائیویٹ سکولز کی جانب سے، مدارس کے بارے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب چاہو انہیں دہشت گرد کہہ دو، جب چاہو ضرورت پڑے کل کو وہی مولانا صاحب کے گٹوں میں بیٹھو کہ مولانا صاحب اب جہاد کی بات کرو، اب دشمن سر پہ آ چکا ہے، تو ان کو یوز کرنا چھوڑیں۔ اب مدارس والے بھی سمجھدار ہو چکے ہیں، فاٹا والے بھی سمجھدار ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو استعمال نہ کیا جائے، ان کو ان کا احترام دیا جائے۔ جہاد کے لیے یہ آپ سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، تیسری اس کے علاوہ میں ایک چیز ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، OA لیولز کے جو سکولز ہیں اور اسی سے آگے جو انہی سکول سے مطلب جہاں سے انہیں ایفیلیشن ہے، ان یونیورسٹیز میں پروجیکٹس دیے جاتے ہیں بچوں کو کہ آپ کل چھوٹا بھیم بن کے تشریف لائیں گے۔ اب چھوٹا بھیم کارٹون تو بڑا اچھا لگتا ہے بچوں کے، بڑے اچھے کام کرتا ہے۔ ایکچولی بھیم از اے بھگوان، ہندوؤں کا وہ بھگوان ہے، اور 5th جنریشن وار جس کا ہمارے DG ISPR صاحب کا جو تھے، ایکچولی 5th جنریشن وارفیئر آپ کے نظریاتی اساس پہ حملہ تھا، اور وہ حملہ یہ تھا کہ چھوٹا بھیم اس قوم کا بچہ دیکھ رہا ہے، وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ ڈیکوریشن پیس جو ہیں 20-20 روپے میں چھوٹے بھیم کے مل رہے ہوتے ہیں، وہ اسے
अम्मा अब्बा से रिक्वेस्ट करके रोना धोना करके वो ले लेता है, आके वो अपनी टीवी के ऊपर रख देता है डेकोरेशन पीस। अब हिंदुओं ने 20 रुपए में अपना भगवान आपके घर में तो पहुंचा दिया, और कौन सी 5th जनरेशन वॉर की आप बात कर रहे हैं। लिहाजा इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यही चीज़ें तालीमी इदारे में हमारे इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। मज़ीद तालीमी निसाब से सबसे ज़्यादा शुरू में कुछ दोस्तों ने जिक्र किया, 2-3 चीज़ें निकाली गई। नंबर 1, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलिमेंट को आहिस्ता सा निकाला गया, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के टॉपिक को। नंबर 2, सहाबा कराम और अहले बैत की ज़िंदगियों को, उनकी जुर्रतमंदाना जो फैसले हुआ करते थे, उन सब को आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है। नंबर 3, माजी में एक झूठ बोला गया हमारे साथ कि मिस्टर चिप्स को ख़त्म कर दिया गया, जिस पे हमने बड़ी खुशी का भी इजहार किया और कहा गया कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को इंक्लूड किया गया एफएससी में। बाद में पता चला कि वही मिस्टर चिप्स ही पढ़ाया जा रहा है। लिहाजा अभी अगर ये ऐलान हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि कुरान पाक की तालीम लाजमी है, तो इसको इम्प्लीमेंट करें, इसके नोटिफिकेशंस बराए मेहरबानी सामने ला के कहें कि ये मिस्टर चिप्स की तरह हमने झूठ नहीं बोला आपके साथ। इसके अलावा जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले एहतजाज हम लोगों ने कोई स्टेट यूथ पार्लियामेंट ने 40 शहरों में गिलगित से लेके पशीन तक ऐलान किया था, एक ही दिन हुआ। और मैं उन तमाम तलबा तंजीमों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें खुद रब्ता करके कहा कि हम आपके साथ हैं। शाना बशाना और MSO यहाँ पर हमारे साथ थी। अंजुमन तलबा इस्लाम और स्टेट यूथ पार्लियामेंट ने मुश्तरका एहतजाज लाहौर में किया। इसी तरीके से इस्लामी जमीयत तलबा ने बड़ा इस पे मतलब इन इश्यूज़ पे हमारा साथ दिया। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग सारे इस वक्त, चाहे हमारे ISF के दोस्त बैठे हैं या PSF के बैठे हैं, ये हम बेहतर जानते हैं कि हम सारे हैं नज़रियाती लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया जो मैं एंड पे बात करना चाहूँगा वो ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में है लिबरल लॉबी है वो स्ट्रॉन्ग है, और जो नज़रियाती लॉबी है वो वीक हो चुकी है। लिहाजा माजी में हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे अब्बासी साहब MSF के, जिन्होंने लिताड़ के रख दिया था पूरी PMLN की जो मेन कोर कमेटी थी उसको ख़त्म नबूवत के मामले पे। और नज़रियाती लोग इसी जगह पे काम आते हैं। इसलिए मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा, जो ISF के हमारे दोस्त हैं, PTI चल ही सोशल मीडिया पे रही है, जो आप कहेंगे वो उन्होंने तस्लीम करना है। लिहाजा नज़रियाती एस्पेक्ट से जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे, खान साहब की सिंसेरिटी पे या ऑनेस्टी पे शायद मुझे इतना शक ना हो, लेकिन उनके साथ जो साइकोफेंट्स हैं और वज़रा, वो उन पे शायद आपको मुझसे ज़्यादा शक हो। ऐसे लोगों से जब तक छुटकारा नहीं पाते, पाकिस्तान हकीकी मायनों में रियासत मदीना नहीं बन